کیا آپ محبت کے 3 رازوں سے واقف ہیں جب محبت کافی نہیں ہوتی؟ محبت کائنات کا سب سے عظیم اور طاقتور جذبہ ہے۔ 14 فروری پر اس سال پھر محبت کا عالمی دن منایا جائے گا۔ اس ویلنٹائن ڈے پر ہم اس بات پر غور کریں گے کہ کیا محبت سب کچھ ہے؟ کیا کسی بھی رشتے یا تعلق کی کامیابی اور سالمیت کا دار و مدار صرف محبت پر ہو سکتا ہے؟ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر محبت ہوتے ہوئے بھی محبوب کو چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے؟ پہلی وجہ، جب آپ اپنی زندگیوں میں مختلف چیزیں چاہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص دنیا کے پیچیدہ تانے بانے کا حصہ ہے۔ ہم سب اپنے ارد گرد کے لوگوں اور علاقوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر رشتے اور تعلق میں 2 فرد کچھ دیتے ہیں اور کچھ لیتے ہیں۔ تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے اور کوئی کھیل کھیلنے کے لیے بھی 2 افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں کچھ بھی مستقل نہیں۔ تجربات انسانوں کو وقت کے ساتھ بدلتے جاتے ہیں۔ اپنے ماحول کے مطابق بدلنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ایسے ہی حال میں ایک ڈاکٹر صاحب کا کیس آیا میرے پاس۔ ڈاکٹر صاحب نہیں چاہتے تھے کہ ان کے کبھی بچے ہوں، لیکن ان کی محبوبہ چاہتی تھیں کہ ان کے بچے ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا فرق تھا جس کی وجہ سے وہ ساتھ نہیں چل سکتے تھے۔ جب انہوں نے ڈیٹنگ شروع کی تھی تو ان خاتون کا خیال تھا کہ ڈاکٹر صاحب وقت کے ساتھ اپنے خیالات بدل لیں گے۔ یہ ایک عام غلطی ہے جو کافی لوگ کرتے ہیں۔ آپ کسی کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں بدل سکتے۔ ایسے ہی ایک اور کیس ہسٹری سناتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر خاتون کو اپنے کلینک کے بعد سماجی اور تعلیمی میدان میں کام کرنے کا شوق تھا، لیکن ان کے منگیتر کو صرف ٹی وی دیکھنے میں دلچسپی تھی۔ ان خاتون کو لگتا تھا کہ یہ آدمی ان کا وقت ضائع کر رہا ہے، جبکہ ان صاحب کا یہ خیال تھا کہ یہ لیڈی ڈاکٹر سماجی کاموں میں وقت برباد کر رہی ہیں۔ ان کی کوششوں سے دنیا کبھی بہتر نہیں ہو سکے گی۔ وہ کہتے رہتے تھے کہ دنیا کو اس کے حال پر چھوڑ دو، بس اپنی زندگی انجوائے کرو۔ ان خاتون نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے بہت سارے سال خود کو تعلیم اور تربیت دینے پر خرچ کیے، اور یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں معاشرے کے فائدے اور بھلائی میں حصہ بٹاؤں۔ وہ زندگیوں سے بہت مختلف خیالات رکھتے تھے، اس لیے ان کا رشتہ کچھ عرصہ چلنے کے بعد ختم ہو گیا۔ محبت کافی نہ ہونے کی دوسری وجہ، جب 2 افراد کی ذاتی اخلاقیات مختلف ہوں تو ان کا ساتھ میں چلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس بات کا تعلقات کے شروع میں اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت جوڑے ایک دوسرے میں دلچسپی اور جذبات سے بھرے لہجوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، جہاں سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ تکلیف دہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اگر ایک انسان آزاد خیال ہو اور دوسرا پرانی روایتوں کو پسند کرنے والا ہو تو ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک آزاد خیال لبرل انسان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا پہننا، اس کے دوست اور اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی دنیا پر نظر بالکل مختلف ہوتی ہے، جس کو وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جو ان کے برابر کی تعلیم اور تجربہ نہ رکھتے ہوں۔ چلیں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک حقیقت پر مبنی ایک کہانی سناتا ہوں، سنیں۔ میاں بیوی ساتھ میں مووی دیکھ رہے تھے۔ اس مووی میں ایک شہزادی کا شوہر جنگ لڑنے دور دراز علاقے میں تھا، جہاں وہ دوسری اقوام کا خون خرابہ کرنے میں مصروف تھے۔ اس کی غیر موجودگی میں شہزادی ایک عیسائی پادری کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے، اور جب جنگ سے اس کا شوہر واپس آیا تو وہ حمل میں تھی۔ اس کا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے شوہر کے حکم پر سپاہی اس کو گھسیٹ کر باہر لائے اور ایک کھمبے سے باندھ دیا۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ انہوں نے چاقو سے شہزادی کا ایک کان کاٹا اور کہا کہ عیسیٰ کے حکم کے مطابق یہ سزا دی جا رہی ہے۔ شہزادی کے چہرے پر خون بہنے لگا۔ اس نے چلا کر کہا کہ عیسیٰ نے ایسا کچھ حکم نہیں دیا، اور پھر بتا دیا کہ عیسائی پادری کا بچہ ہے۔ یہ سین دیکھ کر خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ شہزادی کو عیسائی پادری کے ساتھ عشق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کے شوہر شاعر تھے۔ وہ بولے کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے۔ یہ سن کر ان کی بیگم سخت ناراض ہوئی اور ان کو ایک بد اخلاق انسان کہا جو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ ان صاحب نے اپنے بچاؤ کرنے کی کوشش کی کہ بیگم، میں نے تو آپ کے علاوہ کسی کو حاملہ نہیں کیا، اس مووی کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ لیکن وہ ایسا نہیں سوچتی تھی۔ اس خاتون کو لگتا تھا کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے لباس، ان کی چیک بک، ٹیکسٹ میسیج اور ڈائری میں لکھے ہوئے نوٹس اور شاعری پر کڑی نظر رکھیں اور ان کو سدھار کر رکھنے کے لیے ہر روز تنقید کرتی رہیں۔ یہ صاحب کافی پھونک پھونک کر قدم رکھتے تھے، لیکن ان کی بیگم کو روزانہ خریدنے سے کچھ ایسا مل ہی جاتا جس پر ان کی کلاس لگائی جائے۔ جس رشتے میں ایک انسان کو دوسرے انسان کو خوش رکھنے کے لیے ہر لمحہ خود کو ذلیل کرنا پڑے تو وہ بھی ایک ایسا موقع ہوتا ہے جہاں محبت کافی نہیں ہوتی۔ تیسری وجہ جب محبت کافی نہیں ہوتی، جب آپ یا آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ زندگی ایک مرتبہ ہی ملتی ہے،
جب دونوں فرد ایک رشتے کو اپنا 100% دے چکے ہوں اور وہ آگے بڑھتا دکھائی نہ دیتا ہو، تب بھی راستے جدا کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ جب میں مردان شہر کے ایک اسپتال میں کام کر رہا تھا تو اسپتال میں ایک صاحب باقاعدگی سے علاج کروانے آتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا کہ جب وہ ایک فوجی کی حیثیت سے ایک قصبے میں گئے تو وہاں ان کی ان خاتون سے ملاقات ہوئی جو بعد میں ان کی پہلی بیوی بنی۔ وہ ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جہاں ان کے پاس کبھی کبھار کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ جب یہ لوگ ملے اور انہوں نے شادی کر لی تو کراچی شہر منتقل ہو گئے۔ دونوں میاں بیوی نے کام کرنا شروع کیا، ایک اچھے پڑوس میں خوبصورت مکان خریدا۔ اب وہی خاتون ایک چھوٹے سے گاؤں کے ٹوٹے پھوٹے غریب گھرانے سے وہ ایک مڈل کلاس زندگی گزارنے کے لائق ہو گئی، جہاں ان کو دنیا کی ہر سہولت حاصل تھی، لیکن وہ خوش نہیں تھی۔ ہر چیز میں ان کو خامی اور کمی دکھائی دیتی تھی۔ ان کے شوہر نے ہر ممکن کوشش کی کہ اپنی بیگم کو کسی طرح خوش رکھے۔ شادی کی 20ویں سالگرہ پر انہوں نے دبئی ایک خوبصورت ہوٹل میں کمرہ بک کرایا۔ اس ہوٹل میں ہر روز تازہ گائے کا گوشت لایا جاتا اور باغیچوں میں سے تازہ پھلوں کا جوس پیش کیا جاتا تھا۔ وہ جگہ بہت خوبصورت تھی۔ اس تمام ویکنڈ پر ان صاحب نے شدید ڈپریشن محسوس کیا، کیونکہ ان کی بیگم کو ویٹر، باغ میں مچھروں تک پر شکایت تھی۔ حتیٰ کہ انہوں نے اپنے شوہر کی نئی گاڑی میں بھی خامیاں بتائیں۔ ایک مرتبہ بھی شکریہ نہیں کہا کہ ان کے شوہر نے اتنے پیسے اور وقت خرچ کر کے ان کے لیے اتنا کچھ کیا۔ راستے میں واپس آتے ہوئے وہ بالکل خاموش تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں صرف یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ کیا میں اپنے اگلے زندگی کے آنے والے 20 سال بھی اسی طرح گزارنا پسند کروں گا جیسے کہ پچھلے گزرے ہیں۔ اس شام گھر پہنچ کر انہوں نے ایک سوٹ کیس نکالا اور اس میں اپنی بنیادی ضروریات کا سامان ڈالا اور گھر سے نکلتے ہوئے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی اور اب اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ مشکل حالات میں خوش رہنا مشکل ہے، لیکن بنیادی ضروریات پوری ہو جانے کے بعد خوشی انسان کے اندر سے آتی ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں خوش نہیں ہوتے، آپ ان کے لیے کچھ بھی ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے جس سے ان کو خوش کیا جا سکے۔